اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہترین ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کے ہر حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ فجر کے طلوع ہونے تک اس رات میں سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے۔ اس موضوع کو اگلے جمعے تک مؤخر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگلے عشرے کی چند راتیں گزر چکی ہوتی، اس لیے میں نے ضروری اور مناسب سمجھا ہے کہ اس کو چند ایام پہلے ذکر کر دیا جائے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے آخری عشرہ اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر، ان کی فضیلت بہت واضح ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خصوصی بیان فرمایا۔ جس طرح رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ اپنی کمر مبارک کس لیتے، یعنی تیار ہو جاتے، اور اس کی راتوں کو جاگتے یعنی عبادت کرتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ بالکل یہی الفاظ، یہی حدیث ایسے ہی رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں ہے۔ فرمایا اذا کان دخل العشر، جب یہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا، شد مئزرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر مبارک کس لیتے، کمر بستہ ہو جاتے، احیا لیلہ، اس کی راتوں کو بیدار رہتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ان راتوں میں۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آخری عشرے میں جتنی آپ محنت فرمایا کرتے، جتنی آپ عبادت کیا کرتے، اتنی باقی دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ رمضان کے باقی 2 عشروں کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہم نے جاننے کی یہ کوشش کرنی ہے، اور یہ گزارشات چند آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس عشرے میں کون سی خاص چیز ہے، کون سی خاص عبادات ہے جن کو کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، تقدیر والی رات۔ یہ جو قدر والی اور تقدیر والی رات ہے، اس کی تعیین موجود نہیں ہے کہ یہ صرف 27ویں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ مغالطے ہیں، اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ صرف
ایک رات کو عبادت کر کے باقی سارے زندگی کی یا سارے سال کی چھٹی لے لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک نہیں ہے۔ آپ کا طریقہ مبارک کیا ہے کہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں رمضان یا غیر رمضان آپ کی روٹین برابر وہی رکعت آپ پڑھا کرتے جس کو آج ہم تراویح کی صورت میں پڑھتے ہیں رمضان میں، آپ رمضان اور غیر رمضان میں یہ معمول رکھتے۔ ہاں فرق یہ پڑتا کہ رمضان میں اس کے قرآن پڑھنے کی کثرت ہو جاتی، رکعتوں کی طوالت ہو جاتی، سجدے لمبے ہو جاتے، رکوع لمبے ہو جاتے، اس میں اور زیادہ محنت فرما لیتے آپ۔ تو اب بھی سنت یہی ہے، اگر آپ جتنے زیادہ سنت کو فالو کرنا چاہیں، سنت کے جتنے قریب رہنا چاہیں، تو لیلۃ القدر ہمیں تلاش کرنی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، حضور کو بتایا گیا کہ یہ رات ہے، اپنی امت کو بتا دیں کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے، 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ رات۔ عربی میں جب 1000 کا لفظ بولا جائے نا، عرب والوں کے پاس بڑے سے بڑا ہندسہ ہی 1000 کا تھا۔ ان کے یہاں 1000 بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بس اینڈ ہو گیا، ہمیں تو نہیں پتا اس کی گنتی کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا ثواب کتنا ملنا ہے، ہمیں نہیں پتا اس میں اجر کتنا ملنا ہے، تو اس لیے وہ 1000 کا جو ہندسہ ہے اس کو استعمال کر لیا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی عدد کو ذکر کر کے تو یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں آپ اس رات کو اگر پالیں گے، اس میں عبادت کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، قیام کر لیں گے، دعائیں کر لیں گے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے، تو آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے بہت بڑا خزانہ پا لیا ہے جس کا شمار کوئی نہیں، اتنا اجر و ثواب لے لیا ہے جس کا شمار کوئی نہیں۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ خیر من الف شہر، دوسرا مفہوم وہی ہے کہ 83 سال اور 4 مہینے اگر کسی کو زندگی مل جائے اور وہ ہر رات کو عبادت کرے، ہر رات کو محنت کرے، ہر رات اجر و ثواب حاصل کرے، تو اس کی نسبت یہ ایک رات 83 سال 4 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے، اتنا اجر و ثواب اس ایک رات میں مل جاتا ہے۔ تو یہ دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں، مفسرین نے یہ دونوں تفسیر جو ہے اس آیت کے تحت ذکر کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی، آپ نکلے صحابہ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ رات ہے، یہ فلاں رات ہے، اس میں آپ عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ آپ نکلے تو آگے 2 صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، ان میں تنازع چل رہا تھا کسی بات پہ۔ آپ ان کا تنازع اور جھگڑا جو ہے اس کو صلح کرواتے کرواتے، معاملہ حل کرتے کرتے یہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دی گئی۔ یہ جو معین عدد ہے کہ 27ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 21ویں ہے یا 29ویں ہے، کون سی تھی؟ جو اللہ نے بتائی تھی وہ اللہ نے بھلا دی، بتائی بھی اللہ نے تھی، بھلا بھی اللہ نے دی۔ اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز صحابہ کو بتائی نہ ہو، آپ بھول گئے ہوں، اگر بلا بھی دی گئی ہے تو دوبارہ بھی بتائی جا سکتی تھی۔ یہ وحی کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب ہمیں ایک کی بجائے 5 میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایک سے آگے ہمیں 5 میں کر دیا گیا کہ جو محنت تم نے 1 میں کرنی ہے 5 میں کرو، 21 کو بھی جاگو، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی۔ کرنا کیا ہے؟ جاگ کر باتیں کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، کوئی جلسہ منعقد کرنا ہے، کوئی بڑی محفل لگانی ہے، یا کوئی اجتماعی عبادت کرنی ہے۔ سب سے بہترین طریقہ اور اقرب الی السنہ، سنت کے قریب یہ ہے کہ یہ راتیں زیادہ سے زیادہ انفرادی عبادات کے لیے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ ہاں اس میں اجتماعی طور پہ جس چیز پہ علماء رخصت دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، ہم یہ تو بہتر نہیں سمجھتے کہ رات سے لے کر فجر تک تقاریر ہوتی رہیں،
جلسہ منعقد کر دیا جائے، لیکن کوئی ایک اچھی واعظ و نصیحت کی جا سکتی ہے، کوئی ایک اچھی گفتگو کی جا سکتی ہے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں، اللہ کے ساتھ جڑنے والے بن جائیں، وہ اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ لیکن پوری رات کے جلسے منعقد کرنا یہ سنت کے قریب طریقہ نہیں ہے۔ میں کسی چیز کے حرام ہونے کا یا غیر مشروع ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سنت سے قریب رہنا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سنت کو فالو کرنے والا بننا ہے۔ تو کوئی ایک اچھی گفتگو، کوئی ایک اچھی واعظ و نصیحت، اس میں کوئی حرج نہیں، لوگ انگیج ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، تذکیر ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، بتلائیے، ان کے دل نرم کیجئے، نصیحت ان کے دلوں پر اثر کرنے والی ہو، یہ جڑ جائیں اللہ کے ساتھ، ان کا اور تعلق ہو جائے، یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے بن جائیں، یہ اللہ کے سامنے اپنے کیے ہوئے اعمال رکھ کر اس پہ نظر کرنے والے بن جائیں کہ کیا اچھا ہو سکے، کیا برا ہو سکے، جو اچھا ہے اس کی قبولیت کی دعا کریں، جو برا ہے اس کی معافی مانگ سکیں، یہ مقصد ہے۔ لیکن پوری رات کے جلسے یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری چیز، قیام اللیل، رات کا قیام، اس میں بھی اقرب اہل سنہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی رکعات پڑھی ہیں وہ ہمارے لیے مشروع اور مسنون ہیں۔ ہم سارا رمضان اس تعداد پہ منحصر رہتے ہیں کہ ہم نے 11 رکعات پڑھنی ہے۔ سیدہ کائنات کی روایت ہے کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان، حضور ان رکعات کی تعداد میں اضافہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور کیا کرتے تھے؟ اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ فرمایا کرتے۔ جہاں آپ 1 گھنٹے کا قیام کرتے ہیں، آپ 2 گھنٹے کا کر لیں، 2 سے زیادہ ہمت ہے، 3 کا کر لیں، 3 سے زیادہ ہمت ہے، 4 کا کر لیں، پوری رات کا قیام کر لیں، لیکن رکعات کی تعداد چینج کرنے کے بجائے مسنون یہ ہے کہ آپ اس میں قرآن کی تلاوت کو زیادہ کریں، آپ اس میں رکوع کی لمبائی کو زیادہ کریں، رکوع میں دعاؤں کو زیادہ کریں، سجدے کی دعاؤں کو زیادہ کریں، تشہد کی دعاؤں کو زیادہ کریں۔ آپ اپنی رکعات کی تعداد کو چینج کرنے کے بجائے اس میں مسنون ترین اور بہتر یہ ہے، احوط یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے جتنے زیادہ قریب رہ سکے اتنا بہتر ہے۔ آپ نے 3 دن صحابہ کو قیام فرمایا، جماعت کروائی 3 دن، تینوں دن ہمارے لیے سنت اور مسنون ہیں، ہمارے لیے راہ عمل ہیں۔ پہلی رات جب آپ نے قیام فرمایا، صحابہ کو امامت فرمائی، تو آپ نے 1/3 رات تک امامت فرمائی۔ آپ نے 1/3 رات صحابہ کو اپنے ساتھ مشغول رکھا، قیام میں نماز کرائی، جماعت کی امامت کروائی، آپ نے تراویح پڑھائی، ان کو قیام اللیل کروایا۔ دوسری رات جب آپ تشریف لائے تو آپ نے نصف رات تک، آدھی رات تک قیام فرمایا، کوئی تعداد رکعات کی چینج نہیں کی۔ اگر رکعات کی تعداد چینج ہوتی تو جہاں صحابہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ 1/3 رات تک آپ نے قیام فرمایا، دوسری دفعہ آپ نے ہمیں آدھی رات تک امامت فرمائی، وہاں صحابہ یہ ضرور ذکر فرماتے کہ رکعات بھی اتنی پڑھا دی تھی آپ نے، ان کو بھی چینج کر دیا تھا۔ تیسری چیز کہ جب آپ تیسری رات قیام کرنے کے لیے تشریف لائے، اپنے گھر والیوں کو بھی ساتھ لائے، امہات المومنین کو کہا آؤ قیام کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے۔ دیکھیے حضور نے کیا طریقہ کار اختیار فرمایا۔ صحابہ فرماتے آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا، اتنی لمبی نماز پڑھائی، ہمیں رکعات وہی ہیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کی ہے، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ پڑھنے والے حضور اکرم ہوں، سننے والے صحابہ اکرام ہوں، صحابیات ہوں، مسجد نبوی ہو، کیا سکینت نازل ہو رہی ہوگی۔ حضور پڑھتے جا رہے ہیں، صحابہ سنتے جا رہے ہیں۔ پچھلی رات جب آپ نصف رات تک قیام فرمایا تھا، صحابہ کہتے ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، ہم نے کہا حضور کیا ہی بہتر تھا آپ پڑھتے رہتے، آپ پڑھاتے رہتے، ہم سنتے رہتے، کیا سکینت نازل ہوئی تھی، کیا مقام اور مرتبہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ قرآن کی کیا لذت ہے۔ وہ لذت کیوں نہ ہو جب پڑھنے والے خود حضور ہوں اور سننے والے صحابہ اکرام ہوں۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ایک بات یاد رکھو، اگر تم پوری رات کے قیام کا ثواب لینا چاہتے ہو
تو تمہیں کرنا یہ ہے کہ جب تمہارا امام قیام شروع کرے تمہیں اس کے ساتھ شروع کرنا ہے. جب تمہارا قیام امام جو ہے وہ قیام کو ختم کر دے, سلام پھیر دے, چلا جائے, پھر جائے, اس کے ساتھ تک تم نے قیام کرتے رہنا ہے. تمہیں پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب مل جائے گا. کتنا خوبصورت پیکج دیا, کتنا خوبصورت نظام رکھا ہے. میں کہتا ہوں اس کے بعد ہمیں اور زیادہ رکعات پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور کام بڑے کرنے والے ہیں جو کرنے چاہیے. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ تیسری رات حضور نے اتنا لمبا قیام فرمایا, اتنا لمبا قیام فرمایا, صحابہ کہتے ہمیں یہ خدشہ طاری ہو گیا کہ ہماری سحری فوت ہو جائے گی. تو تینوں طرز عمل آگے ہمارے سامنے. 3 راتوں میں امامت فرمائی, تینوں میں علیحدہ علیحدہ وقت رکھا. رکعات کی تعداد وہی ہے, قرآن پڑھنے کی مقدار میں آپ نے فرق رکھا ہے. پہلی رات کو کم پڑھا, دوسری کو اس سے زیادہ پڑھا, تیسری کو اتنا زیادہ پڑھا کہ ساری رات لگ گئی. اور صحابہ نے بھی کتنے شوق سے سنا ہے, ہماری تو ٹانگیں پھول جاتی ہیں. اگر میں گزارش کروں تو برا مت منائیے, ہم تو اپنے پڑھانے والے کو 2 4 5 منٹ اوپر نیچے نہیں ہونے دیتے اور ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ کی اس کے ساتھ کوئی لڑائی ہے, کوئی تنازع ہے. اس نے قرآن کی کوئی 4 آیات, کوئی رکوع, کوئی پاؤز زیادہ ہی پڑھ دیا ہوگا. اس نے کوئی دنیا کی بات نہیں کی, اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی محور نہیں ہے, وہ اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں ہے. وہ یہاں کھڑا ہے, آپ کی ذمہ داری لے کر کھڑا ہے, آپ کو اچھی چیز کی طرف منسلک کرنے کے لیے کھڑا ہے. تو محبت کریں. وہ اتنی محبت سے, اتنی لگن سے, اتنی خوبصورتی سے قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کو سنا رہے ہیں, آپ کے دلوں کو نرم کر رہا ہے. قرآن کی بارش آپ کے دلوں پہ ڈل رہی ہے, آپ کے دل منسلک ہو رہے ہیں اللہ کی طرف, آپ کے دل سنت کی طرف قریب ہو رہے ہیں. اور آپ پھر بھی جاتے جاتے ناراضگی کا اظہار کر جائیں تو یہ شیوہ بدلیے, یہ طریقہ بدلیے. جا کر آپ نے 2 گھنٹے گپے بھی لگا لینی ہے, موبائل پہ سکرولنگ بھی کر لینی ہے. آپ نے اپنی میڈیا وال پہ اپنی LCD کو آن کر کے چاہے شان رمضان ہی دیکھنا ہو, کوئی پروگرام دیکھنا ہو, لیکن ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے کہ رب کے سامنے جو وقت گزر جائے قرآن پڑھتے ہوئے, قرآن سنتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے, رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جو آپ کا وقت گزر جائے, اس سے اچھا کوئی وقت نہیں, اس سے مفید کوئی وقت نہیں, اس سے فائدہ مند کوئی وقت نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے اگر آپ انتظام کرنا چاہیں اور اتفاق ہو جائے تو مقدار کو زیادہ کیجئے. قرآن پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کی مقدار کو زیادہ کیجئے, رکعات لمبی کیجئے. ان 5 طاق راتوں میں 21 23 25 27 29 اور 5 میں برابر محنت کریں. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, کتنا خوبصورت نظام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات کیے جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے. کہا حضور اگر یہ رات ہمیں مل جائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہم کیا کریں؟ اگر یہ رات ہمیں مل جائے, لیلۃ القدر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ حضور نے فرمایا عائشہ یہ دعا یاد کر لو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے مالک, اے کریم, اے بخشنے والے, اے مہربانی کرنے والے, انک عفو, تو معاف کرنے والا ہے, تو بخش دینے والا ہے, کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, اپنی رحمت کا بھریرا ہمارے اوپر ڈالنے والا ہے, ہمارے گناہوں کو دیکھ کر نوٹس کر کے پھر بھی درگزر کرنے والا ہے, پھر بھی پردہ پوشیاں کرنے والا ہے. میرے جتنے گناہ ہیں, تم نے میرے جتنے عیب ہیں اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں, بے شک تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے. تجھے یہ پسند ہے کہ میں تیرے سامنے آؤں, اپنی جبین تیرے سامنے رکھ دوں, جھک جاؤں تیرے سامنے. تجھے میرا جھکنا, میرا رکوع, میرا سجدہ, میری عبادت کرنا, میری تلاوت کرنا, میری دعا کرنا تمہیں اتنا پسند ہے. فاعف عنی, جب اتنا پسند ہے تو پھر میں آ گیا ہوں, مجھے معاف کر دے. پھر میں حاضر ہو گیا ہوں, میرے پاس اور کوئی در نہیں ہے, میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے, میرے پاس اور کوئی مقام نہیں ہے.
مجھے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، میری تربیت میں اور کچھ شامل نہیں ہے، میں نے تیرے نبی کے اسوہ سے یہ سیکھا ہے، تیری تعلیمات سے یہ سیکھا ہے کہ میں نے جب بھی آنا ہے تیرے سامنے آنا ہے، میں نے جب بھی جھکنا ہے تیرے سامنے جھکنا ہے، میں نے جب بھی سوچنا ہے تیرا ہی سوچنا ہے، میری سوچ، میرا دل، میرا ذہن، میری عبادت، میری ساری چیزیں تیرے ساتھ منسلک ہے، میں آ گیا ہوں، اب مجھے معاف فرما دے۔ تو پھر اللہ بھی ضرور اس بندے کو معاف فرما دیتے۔ تو یہ دعا یاد کریں، اس کی کثرت کریں، اس کو پڑھیں، اور اس دعا کے پیچھے لاجک اور مقصد کو سمجھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے۔ بات پھر وہیں جائے گی جہاں سے ہم نے رمضان کا آغاز کیا تھا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ حضور نے منبر مبارک پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تھا۔ جبریل کی دعا تھی، حضور جس کی زندگی میں رمضان آ جائے وہ اپنے آپ کو جہنم سے دور نہ کر سکے، آزاد نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے بھی آمین کہہ دیا تھا، بات گھوم کر پھر وہیں جائے گی۔ یہ دعا بھی یہی ہے، اس سکھایا بھی ہمیں یہی گیا ہے۔ تو تلاوت کریں قرآن کی، تذکیر، واعظ و نصیحت سنیں، قیام کریں، تراویح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ ان راتوں میں شب بیداری کرنا، جاگتے رہنا، عبادت کرنا، یہ طریقہ کار ہے جو ان راتوں اختیار کرنا ہے۔ دوسرا اس عشرے میں اہم ترین عمل اعتکاف، جو آخری 10 دن یا 9 دن جتنے ملتے ہیں چاند کی رویت کے حساب سے، ان 10 دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، آپ ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے، آخری سال آپ نے 10 کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرما لیا۔ مسجد میں خیمہ لگاتے، مسجد میں چلے جاتے۔ دیکھیے، غور کیجئے، اعتکاف ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، اعتکاف ہمیں کیا درس دینا چاہتا ہے۔ آپ کو سوشلی کٹ آف کرتا ہے اعتکاف۔ آپ ذرا تصور کریں، میری اور آپ کی زندگی کا یہ سانس آخری ہو، اگلا سانس ہمارا اس زندگی کا نہ ہو تو کس طرح کے معاملات ہوں گے؟ ہم نے کہاں جانا ہے، کس طرف کا ہمارا سفر شروع ہو جانا ہے، اس سفر کی تیاری اعتکاف کرواتا ہے۔ آپ کو گھر کے نرم گرم بستر سے، گھر کے بیڈ روم سے، گھر کی بہترین لائٹنگ اور نظام سے نکال کے آپ کو 4x8، 4x6، 3x6 کے ایک خیمے میں ڈال کے، زمین پہ بستر لگا کے، آپ کے بیڈ روم سے نکال کے، آپ کو دنیا سے کٹ آف کر کے، اعتکاف یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جب تیری آنکھیں بند ہوں گی، کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت نے آ کر تمہیں دبوچ لینا ہے، روح قبض کرنے والے آ جائیں گے، تیری روح کو نکال کے لے جائیں گے، تیرے سارے رشتے ناتے، باپ، والد، بھائی، بہن سے بدل کر میت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ سارے یہ کہیں گے، کفن دو اس کو، نہلاؤ اس کو، غسل دو اس کو، اٹھاؤ اس کو کندھوں پر، جنازے میں جلدی کرو، تیاری کرو، قبر تیار کرواؤ اس کو، لے جاؤ اس کو قبر میں ڈالو، ڈال کے تیرے اوپر منو من مٹی ڈال کے دعا کر کے، کوئی وہاں نہیں بیٹھے گا، دنیا سے بڑے کا بڑا رشتہ، سارے سب آ کر واپس اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ کسی کو 2 دن کا سوگ، کسی کو 3 دن کا سوگ، تیری سب سے قریبی تیرا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ، بیوی کو 4 ماہ 10 دن کا سوگ شریعت نے دے دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ سب کی روٹین معمول پر آ جائے گی۔ تجھے اعتکاف یہ سکھانا چاہتا ہے کہ کبھی زندگی میں بھی یہ سوچ کہ تم نے وہاں جتنی جگہ میں جانا ہے، اتنی جگہ میں یہاں بھی کوئی 10 دن گزار کے دیکھ۔ کٹ آف ہو، یہاں بیٹھ کے موبائل پہ سکرولنگ کرنا، موبائل یوز کرنا، اعتکاف میں بیٹھ کے مجلسیں لگانا، اعتکاف میں بیٹھ کے سحری افطاری کے بڑے بڑے دسترخوان لگانا، اعتکاف میں بیٹھ کے اپنے بزنس کو رن کرنا اور اپنی چیزیں جو ہے وہ پاس آؤٹ کرنا، احکامات دینا، یہاں بیٹھ کے اپنی جاب کو ہینڈل کرنا، اعتکاف کی روح کے منافی ہے۔ اعتکاف میں تو آپ نیک کام بھی نہیں کر سکتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہ آپ جنازے میں شرکت کر سکتے، نہ آپ بیمار پرسی کر سکتے ہیں، نہ اپنی خاتون کے ساتھ آپ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو درست ہیں، شریعت نے اعتکاف میں اس پہ ممانعت لگا دی۔ اعتکاف آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اعتکاف 20ویں روزے کی شام کو مغرب کی نماز سے آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور مسنون اعتکاف 10 دن کا ہے۔ کم بھی کیا جا سکتا ہے، زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فضیلت والا اعتکاف، مسنون اعتکاف 10 دن کا ہے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے، وقت ہو، مینج کر سکیں تو اعتکاف ضرور بیٹھا کریں۔ پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے آپ کے دل پہ۔ یہ جو سیاہ ڈاٹ لگتے ہیں، نقطے لگتے ہیں گناہ کرنے کے، فرمایا جب ایک گناہ کرتا ہے انسان تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب تیسرا کرتا ہے تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے اس کا دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ یہ جب دل زنگ آلود ہوتے ہیں تو اس زنگ کو اتارا کیسے جاتا ہے؟ یہ اعتکاف آپ کو وہ رستہ دے گا کہ تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، تیرا خیمہ لگا ہے، اس کے اندر بیٹھ جا، اپنے رب کو 1 on 1 لے لے، کملیاں شملیاں اندے سامنے مار، اس کے سامنے بیٹھ جا، اس کا بن جا، وہ تیرا ہو جائے گا، تجھ پر رحمت کرے گا۔ رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لے، آنسو نہیں نکلتے، کوشش کر لے، سر سجدے میں رکھ دے، رب میں تیرا بندہ ہوں، آ گیا ہوں، میں نے پاپ بڑے کیے ہیں، میں نے گناہ بڑے کیے ہیں، مجھ سے ظلم بڑے ہوئے ہیں، بالآخر میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، اب مجھے معاف کر دے۔ یہ تمہارے دل کی پیوریفیکیشن، تمہاری پاکیزگی، تمہارے نفس کی پاکیزگی، جہاں سے رمضان کا آغاز ہوا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان کا، روزے کا، پورے مہینے کا مقصد یہ ہے، یہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے، تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، تمہیں گناہوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو نجاستیں لگ گئی ہیں، یہ جو غلاستیں لگ گئی ہیں گناہ کی، یہ جو گناہ کا ایک کور ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے ذہن کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر چڑھ گیا ہے، یہ سارا اترے گا۔ یہ مقصد ہے رمضان کا، اور یہی مقصد ہے اعتکاف کا۔ آپ اعتکاف کریں، اپنے آپ کو انفرادی عبادت میں مشغول کریں، کٹ آف رہیں، غیر ضروری مجلس، غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کریں، اپنی انفرادی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اور یہاں تک کہ محدثین کے بارے میں، غالباً امام مالک کے بارے میں یا کسی اور محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رمضان آتا تو حدیث نبوی کی تعلیم دینا بھی بند کر دیتے، فرماتے رمضان کا سپیشل تعلق قرآن ہے، رمضان کا سپیشل تعلق قرآن ہے، اس میں قرآن سے زیادہ تعلق رکھا جائے۔ ان کا باقاعدگی سے حدیث کا درس چلا کرتا تھا، رمضان میں اس کو آف کرتے، بند کر کے کہتے 1 مہینہ قرآن سے پورا تعلق بناؤ، پھر درس شروع کر دیں گے رمضان کے بعد۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے زندگیاں وقف کی، جنہوں نے زندگیاں لگائی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، لیلۃ القدر کے حوالے سے آخری ایک گزارش، ہمارے ہاں بڑا رتب و یابس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تلاش کرنا ہے، 5 طاق راتوں میں تلاش کریں، کوئی ایک متعین رات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے، اس کی نشانیاں حدیث میں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں بڑا کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ چند ایک اچھی جو بہترین اور صحیح اتھینٹک نشانیاں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس رات کو بڑا سکون ہوگا، موسم معتدل ہوگا، بارش ہونا ضروری نہیں ہے، ہو جائے تو اس رب کی رحمت ہے، ضروری نہیں ہے، نہ بہت زیادہ گرمی نہ بہت زیادہ سردی، معتدل رات ہوگی۔ اس رات سے اگلے دن کا جب سورج طلوع ہوگا تو اس سورج کی شعائیں نہیں ہوں گی، مدم شعائیں رکھتا ہوگا وہ سورج، چڑھے گا، طلوع ہوگا، لیکن اس کی تیکھی شعائیں نہیں ہوں گی، اس کی شعائیں کم ہوں گی۔ یہ کچھ صحیح اس کی نشانیاں ہیں، صحیح علامات ہیں جو صحیح حدیث میں مذکور ہیں۔ باقی اس میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نشانیاں آپ پوری 5 راتیں جاگ لیں، عبادت کر لیں، پوری 5 راتوں میں پوری محنت کر لیں، تو انہیں 5 میں سے کوئی ایک ہوگی، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو نشانی ہے سورج والی، یہ اگلے دن پتہ چلنی ہے۔ اگر رات گزر گئی نشانی پھر ملی تو رات آپ نے عبادت نہ کی تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟
پھر تو آپ نے چانس ضائع کر دیا نا۔ تو اس لیے ان 5 راتوں میں نہ صرف خود اپنے گھر والوں کو بھی جگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن، اللہ حکم دیتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور خود بھی بچ جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ یہ گھر والے تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ان کا کپڑا پورا کرتے ہو، روٹی پورا کرتے ہو، لباس دیتے ہو، گاڑیاں دیتے ہو، سہولیات دیتے ہو، ان کی دینی تربیت، اخلاقی تربیت، جیسے دنیاوی تعلیم دیتے ہو دینی تعلیم دو، ان کی تربیت کرو۔ اور تم یہ نہیں پسند کرتے کہ قیامت والے دن جیسے اللہ ہمیں تمہیں پل صراط سے آسانی سے گزار دے، ہم جنت کی طرف جانے والے ہوں، تو آپ کے گھر والوں میں سے بھی سارے آپ کے ساتھ جنت میں جانے والے ہوں گے، کوئی ادھر ادھر رہ جائے، کسی کے لیے مشکل پیدا ہو جائے، تو اس مشکل سے بچانے کے لیے دنیا دارالامتحان، آزمائش، یہاں کر لیجئے سارا کچھ، محنت کیجئے، خود بھی اپنے آپ کو بھی جہنم سے آزاد کروائیں، بچائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائیں۔ یہ آخری عشرہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے، یہی سکھانے کے لیے آ رہا ہے کہ رمضان کے پہلے 2 عشروں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، جو کمی ہوگی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اور قریب ہو جائیں، اور زیادہ محنت کریں، اور عبادت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔